قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ الاحزاب کی 2 آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، آیت نمبر 33 اور 34۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے گھر والو کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا، یعنی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے نبی کی بیویوں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تم ان چیزوں کو یاد کرو اور پڑھو اور علم لاؤ جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جا رہی ہیں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں اور حکمت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو بیان ہو رہی ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج، آپ کی بیویوں کے تعلق سے کچھ ہدایت دی ہے۔ جاہلیت کے دور میں عورتیں بن سنور کر باہر نکلتی تھیں اور اپنے زیب و زینت کو اختیار کر کے مٹک مٹک کر اور لچکدار چال اور نرم بول کے ساتھ معاشرے میں گھومتی تھیں، جس سے برائیاں پھیلتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو یہ ہدایت دی کہ نبی کی بیویوں تم گھروں میں بیٹھی رہو، اور وہ جاہلیت کے دور کی جو زینت تھی اور جو بناؤ سگار تھا ان کو ترک کر دو، اس کو اختیار مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل البیت، یعنی نبی کے گھر والوں، تم سے تمام کی تمام گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، واللہ تعالیٰ تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دینا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے۔ اس کے اندر ایک چیز آئی ہے، ایک لفظ آیا ہے اہل البیت۔ یہی دراصل آج کے خطبے کا عنوان ہے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں محرم کے مہینے میں، کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے، ایک برادری ایسی ہے جس کا خیال یہ ہے کہ اہل بیت یا آل بیت سے اسی کو تعلق ہے، اسی کو محبت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں اہل السنہ والجماعہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اہل بیت قرار دیا ہے قرآن مجید کے اندر،
وہ اس کو بھی برا بھلا کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج مطہرات کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کے حوالے سے ہوا، جس میں اہل البیت کہا گیا، اور یہ اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پہلے ہیں، انہی سے خطاب ہے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ جو گروہ ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی برات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے، قرآن میں آیتیں ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اچھے دوست، اچھے ساتھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں آپ کی سب سے محبوب اور پسندیدہ بیوی ہیں. ان کے تعلق سے مغلظات بکتے. تو ہم یہ جانیں گے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں. کیا اہل السنہ والجماعہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ اہل بیت کے تعلق سے ان کا عقیدہ غلط ہے؟ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، کیا ان سے ہم کو بغض ہے؟ تو بالکل غلط ہے. ایک الزام ہے، یہ بدنام کرنے کی ایک سازش ہو سکتی ہے، ورنہ بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، آپ پر ایمان لانے والا، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے اور ان کے شوہر حضرت علی سے اور ان دونوں کی اولادوں سے بھلا کیوں بغض رکھے گا؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بغض رکھتا ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد، ہم جو اہل بیت ہیں، ہمارے اہل بیت ہیں، ان سے جو بغض رکھتا ہے، اللہ اس کو آگ میں داخل فرمائے گا. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، ابن حبان نے روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے. اہل بیت سے بغض رکھنا جہنم میں جانے کے مترادف ہے. ہم اہل السنہ والجماعہ اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کے اصحاب سے محبت رکھتے ہیں، بالخصوص اہل بیت سے خصوصی محبت ہے. اور اہل السنہ کی جو کتابیں ہیں آپ دیکھیں گے، چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد، ترمذی ہو، ابن ماجہ، نسائی ہو، یا مسند احمد ہو، یا موطا امام مالک ہو، یا اسی طرح کتاب العم جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یا اور دیگر جتنی بھی کتب احادیث ہیں، تقریباً تمام میں اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے اور ان سے متعلقہ احادیث پیش کی گئی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت اور نصیحت جو آپ نے اپنے اہل بیت کے لیے کی ہے، ہم الحمدللہ اس کو من وعن قبول کرتے ہیں. ہاں، فرق یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کو عادل سمجھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. ان میں سب سے بڑا رتبہ ابو بکر صدیق کو دیتے ہیں، پھر عمر فاروق کو دیتے ہیں، پھر عثمان غنی کو دیتے ہیں، پھر حضرت علی کو دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور اسی طرح وہ صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن میں یہ 4 بھی ہیں، باقی 6 اور ہیں، اور بدری صحابہ کرام ہیں، اسی طرح بیت رضوان والے ہیں، اسی طرح وہ صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بوقت جنت کی بشارت دی ہے، ہم تمام کو اسی ترتیب کے ساتھ مانتے. لیکن وہ دوسرا گروہ جو اہل السنہ کے مخالف ہے، وہ جو ہے صحابہ کرام کے اس ترتیب کو، جو کہ تقریباً صحابہ میں معروف تھی اور احادیث سے بھی تقریباً یہ باتیں ثابت ہو جاتی ہیں، وہ اس ترتیب کو نہیں مانتے. وہ حضرت علی کو بڑا رتبہ دیتے ہیں. خیر، حضرت علی کو بڑا رتبہ دے دینا یہ بڑا گناہ نہیں تھا، لیکن حضرت علی کو بڑا رتبہ دینے کے بعد جو نیچے کے صحابہ کرام ہیں، اوپر کے صحابہ کرام ہیں، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو ان کے حق میں، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ دراصل بہت بڑا عیب ہے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے مسلمانوں کو روکا ہے کہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو ایمان لائے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی حقد، کینہ، کپٹ مت پیدا کر۔ یہ وہ بات ہے جس کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اہل بیت کون ہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے اہل بیت سے مراد صرف 5 افراد لیے۔ آپ ایک لفظ سنتے ہوں گے پنجتن، یہ پنجتن کا معنی یہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ تو کچھ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اہل بیت میں یہی 5 لوگ ہیں بس، یہ انصاف کے منافی ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں کہ اہل بیت کون ہیں، آئیے اہل علم کے اقوال دیکھتے ہیں۔ علامہ زبیدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں الأهل للرجل زوجته ويدخل فيه الأولاد وبه فسر قوله تعالى وصار بأهله أي زوجته وأولاده۔ آدمی کے اہل سے مراد اس کی زوجہ ہے اور اس میں اولاد بھی شامل ہے، اور یہی تفسیر اللہ کے اس فرمان کی ہے، اور وہ اپنے اہل یعنی اپنی زوجہ اور اولاد کو لے کر چلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ تاج العروس للزبیدی جو ہے اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اہل بیت میں ایک شخص کی بیوی بھی آتی ہے اور اس کے بچے بھی آتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو اس کی بیوی کو نکال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشخبری فرشتوں نے سنائی تو اس نے تعجب کا اظہار کیا، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا اور بڑی شان والا۔ دیکھیں آپ یہاں پر جہاں بھی اہل بیت آیا اس میں ان کی بیوی اور ان کے بچے تمام کے تمام شامل ہیں۔ اس آیت میں اہل بیت سے مراد بیوی ہے۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر اہل بیت کے لفظ آئے ہیں، سب جگہوں پر اس سے مراد بیویاں ہی لی گئی ہیں۔ آپ بتائیے جو ایک گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اہل بیت صرف 5 ہی ہیں، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نکال کر باہر کر دیتا ہے، وہ تو قرآن مجید کی بالکل صریح خلاف ورزی کرتا ہے، اور اہل بیت سے نکالنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کی شان میں گستاخی بھی کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام چیزیں بہت غلط ہیں۔ احادیث میں بھی یہ الفاظ ازواج کے معنی میں استعمال ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، اس وقت آپ نے کلمات ارشاد فرمائے یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اداہ فی اہل بیتی فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آپ بہت تکلیف میں تھے، آپ منبر پر چڑھے اور آپ نے جو بات کہی اس پر غور کرو۔ کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو میری حمایت کرے اس آدمی کے مقابلے میں جس نے میرے گھر والوں پر تہمت لگا کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ یہاں الفاظ کیا ہیں؟ من رجل قد بلغنی اداہ فی اہل بیتی، میرے گھر والے۔ یہاں میرے گھر والے سے مراد کون ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بڑی جسارت کی بات ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کر دے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہی نہیں۔ غلط بات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تو میں بھی اس ولیمہ میں شریک تھا۔
جب دعوت ولیمہ سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے پاس جاتے اور فرماتے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، کیف انتم یا اہل البیت۔ دیکھیں آپ ہر گھر میں جا رہے ہیں، ہر بیوی کے پاس، اس وقت جتنی بیویاں آپ کے پاس تھیں، اور یہ نکاح حضرت زینب سے ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی دن میں تمام اپنے بیویوں کے پاس ایک ایک مرتبہ جایا کرتے تھے، اور رات وہاں گزارتے تھے جس بیوی کے پاس آپ کی وہ رات ہوتی تھی گزارنے کی۔ لیکن آپ عصر کے بعد تقریباً تمام بیویوں کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر جاتے تھے اور ان کی کیفیت لیتے تھے۔ آپ اس طرح سے جا رہے ہیں، کیف انتم یا اہل البیت، گھر میں پہنچ کر سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اہل بیت تم لوگ کیسے ہو؟ فیقولون بخیر یا رسول اللہ، وہ سب جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول ہم بہت اچھے ہیں۔ اور پھر آپ کے ازواج مطہرات نے یہ بھی کہا کیف وجدت اہلک فیقول بخیر، اللہ کے رسول آپ کی اہلیہ کو آپ نے کیسے پایا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت زینب جو آپ کی بیوی بنی ہیں وہ کیسی ہیں؟ اور جواب میں اللہ کے رسول کہتے تھے الحمدللہ بہت خیریت سے ہیں اور اچھی ہیں۔ یہ دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے، کتنا واضح یہاں پر بخاری و مسلم سے ثابت ہے، قرآن سے تو ثابت ہوا ہی، بخاری و مسلم جو متفقہ احادیث ہیں اور یہ صحیحین کہی جاتی ہیں، ان کے اندر جو ہے احادیث جتنی ہیں سب کی سب صحیح ہیں الحمدللہ۔ ایسی احادیث کو ٹھکرایا جائے اور کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہی اہل بیت میں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی اور حقیقی طور پر آپ کی بیویاں مراد ہیں، یہ یاد رکھیں، اصل تو آپ کی بیویاں ہیں، لیکن وسیع تر مفہوم کے اعتبار سے آپ کی اولاد، نواسے، نواسیاں، چچے اور ان کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ اس سے ملتا جلتا لفظ ایک آل ہے جس کا مفہوم اہل سے زیادہ وسیع ہے، جیسے آل رسول کہا جاتا ہے، جیسے اہل البیت ہے آل رسول، تو اہل البیت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص، اور آل بیت یہ وسیع ہے، اس میں آپ کے متبعین بھی آ جاتے۔ دیکھیں ہم درود شریف پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد کہتے ہیں تو آپ کے اہل بیت بھی اور تمام آپ کے متبعین اس میں شامل ہو جاتے، جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ پر ایمان لائے، ہر طرح کے مسلمان، جس کا مفہوم اہل سے زیادہ وسیع ہے، اور اس میں بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ پیروکار بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے باعث اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے، اور بیویوں کو اہل بیت میں قرآن نے شامل کیا۔ جو شروع میں آیتیں میں نے سورہ احزاب کی پڑھی ہیں اس کے اندر بیویوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں شامل کیا، اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت علی، فاطمہ اور آپ کے دونوں نواسے یا جو بھی نواسے آپ کے تھے سب کے سب اہل بیت میں اللہ کے رسول نے شامل کیا۔ جیسے ایک حدیث ملتی ہے حضرت حسین بن صبرہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یعنی ایک تابعی نے، ایک حدیث اس طرح ہے کہ ایک تابعی نے صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ومن اہل بیتہ یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں زید؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ دیکھیں آپ اس دور میں بھی صحابہ کرام سے تابعین اس طرح کے سوالات کرتے تھے تاکہ آج ہمارے لیے ہدایت کا ایک راستہ مل جائے۔ دیکھیں سوال کرتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً، کیوں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں آپ کی، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن عام جو ہے وہ یہ ہے اہل بیت میں سے وہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن پر صدقہ حرام ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، جو اہل بیت ہیں یا آل رسول ہیں ان پر صدقہ حرام ہے، وہ صدقہ کا مال نہیں کھا سکتے، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی ہے، ہاں ان کو ہدیہ تحفہ دیا جا سکتا ہے، وہ اس کو قبول کر سکتے۔
قال ومن ہم، تابعین زید بن ارقم سے جن کا نام حسین بن صبرہ ہے، انہوں نے سوال کیا وہ کون ہیں؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، انہوں نے کہا یہ علی کے اہل و عیال، عقیل کے، جعفر کے اور عباس کے، چار کا ذکر کیا۔ فَالْكُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةُ، تو انہوں نے سوال کیا کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ قال نعم، کہا ہاں ان پر صدقہ حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کتنا واضح ہو گیا کہ آل رسول میں سے وہ بھی ہیں جن کو صدقہ لینا، جیسے ہم عام طور پر صدقات خیرات کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ لینا ان پر حرام ہے، وہ نہیں لے سکتے، کسی بھی حالت میں ہم ان کو نہیں دے سکتے۔ ان کی مدد اگر کرنی ہے تو ہدیہ اور تحفہ کے طور پر دینا چاہیے، صدقہ اور زکوٰۃ کا مال نہیں۔ لیکن آج دیکھیں سید کہنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پوری قوم کا مال بٹورے بیٹھے ہوئے، بالکل غلط ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہے ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت جو شروع میں پڑھی گئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میرے گھر میں نازل ہوئی، کہتی ہیں یہ آیت مبارکہ میرے گھر میں نازل ہوئی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن و حسین کی طرف پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یعنی ازواج مطہرات اہل بیت میں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چادر لی اور چادر وہ اس طرح سے آپ نے ان پر اڑا دی اور کہا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو اہل بیت میں شامل فرمائے۔ گویا اللہ کے رسول نے ان چاروں کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ قرآن میں اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی آتی ہیں، اور یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اے اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل فرما دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول ما انا من اہل البیت، میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں، یعنی ایک سوال کیا۔ قال انکی اہلی خیر، انکی اہلی خیر وہؤلاء اہل بیتی، تو آپ نے فرمایا بلا شبہ تو بہترین اہل ہے اور یہ لوگ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ دیکھیے یہاں بالکل واضح ہے کہ اہل بیت ایک خاص طبقہ نہیں ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اہل بیت ہیں اور ہم ہی کو ان سے محبت ہے، اور محرم میں حضرت حسین کی شہادت پر آنسو بہانا ہے، ڈھول ڈبے کرنا ہے، ناچنا کودنا ہے، ماتم کرنا ہے، نوحہ خوانی کرنا ہے اہل بیت کے نام پر، اور پھر دیگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنی ہے، غلط بات ہے۔ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام ازواج مطہرات بھی آتی ہیں۔ تو میرے دوستو یہ باتیں بڑی طویل ہیں، آپ کے سامنے کتنی کی جا سکتی ہیں، مختصر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کے ازواج بھی آتی ہیں، ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اور اہل بیت کون ہیں، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے میں نے واضح طور پر رکھ دی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ جو ہے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں حدیث میں بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیامی، روزے کی حیثیت سے بعد رمضان، رمضان کے روزے کے بعد بہترین افضل روزے اگر کوئی ہیں تو شہر اللہ المحرم، محرم جو اللہ کا مہینہ اس کے روزے۔ تو محرم کی ایک فضیلت ہے اور ایک حرمت ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے میں سے ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ تین لگاتار ہیں، اور ایک رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں، 4 مہینے حرمت والے۔ اس لحاظ سے اس مہینے کی حرمت ہے، اس کا مقام ہے، اور یہ مہینہ مقدس سمجھا جائے گا، ہم عزت کریں گے، اور اس کے اندر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، جھگڑے لڑائی نہیں کیے جائیں گے، خون خرابہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمام تعلیمات قرآن و سنت سے ملتی۔ اب اگر محرم کے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو عمل کر سکتے روزے کا ہے، اور یوم عاشورہ کا روزہ
اللہ کے رسول نے یہودیوں کو دیکھا وہ رکھتے تھے، پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے میں اس دن فتح دی تھی، وہ خوشی سے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر تو ہم زیادہ مستحق ہیں موسیٰ کے، لہذا ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے اللہ کے رسول یہ روزہ رکھتے تھے اور حکم بھی دیتے تھے، اور صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے، اور قریش بھی روزے رکھتے تھے گرچہ کہ مکے میں، لیکن قریش بھی اس مہینے کے 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن پھر آخر وقت میں اللہ کے رسول کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا، اللہ کے رسول بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ آپ نے یہود و نصارہ سے مخالف ہونے کا حکم دیا ہے، تو کیا یہ روزہ جب وہ بھی رکھتے ہم بھی رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا انشاءاللہ میری زندگی رہے گی تو اگلے سال میں اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اگلے محرم کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ رہ نہیں سکے، لیکن گویا امت کے لیے آپ نے ایک حجت اور ایک طریقہ، ایک سنت چھوڑ دیا کہ اب روزہ رکھنا ہے تو 2 روزے رکھیں، ایک 9 کا 10 کا، اور بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ ہم چاہیں تو 10-11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں کلام کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک یہود کی مخالفت ہے، 9-10 رکھیں گے تو بھی ہو جائے گی، 9 کو نہیں کسی وجہ سے رکھ سکے 10 کو رکھ کر 11 کو بھی رکھ لیں گے تو بھی مخالفت ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ 3 دن ہے۔ اہل علم نے کہا 3 دن کا روزہ رکھ لیں یہ بڑا درجہ ہے، 2 دن کا روزہ رکھ لیں یہ اس سے کم ہے، اور 1 دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں وہ اس سے بھی کم ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں تک میرے دوستو یہ محرم کا مہینہ ہے، اس سے تعلق ہے۔ اب اسلام مکمل ہونے کے بعد تقریباً 40 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور اب اسی کو لے کر ہر سال ایک ماتم بپا کیا جاتا ہے، جبکہ ہماری شریعت کے اندر کسی کے مرنے کے بعد 3 دن سوگ کرنے کی اجازت ہے، بس اس سے زیادہ ہم سوگ نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک عورت اس کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کو عدت میں بیٹھنا ہے، باقی سب کو 3 دن سے۔ تو یہ جو جنہیں کام کیے جاتے ہیں سب اللہ کے رسول کے مخالف، آپ کی تعلیمات کے مخالف، اور آپ نے جو کچھ اپنی امت کے سامنے رکھا ہے اس کی مخالفت میں ہے، لہذا ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہم کو چاہیے جو قرآن سنت سے ثابت ہے اسی پر ڈٹے رہیں، اسی پر عمل کریں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ایسے ہونا چاہیے، کسی صحابی کا مقام اتنا اونچا بڑھا دینا کہ دوسرے صحابہ کرام جو مقام کے ہیں ان کو گرا دینا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہم کو اور آپ کو نہیں سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ہم کو اور آپ کو توفیق دے، جس کی فضیلت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 سال کے گناہ تمام کے تمام جو گزرا ہوا سال ہے 1 سال کے گناہ اس ایک روزے کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مولا کریم ہماری جو باتیں بیان ہوئیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو سزا دے اور مظلوم کی مدد فرمائے، مولا کریم ان کی عزت و آبرو اور ان کے خون اور مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔